تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نیکیوں کی طرف رخ کرو. ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے. بعض لوگ یہ قبلہ بنا لیتے ہیں اپنے کیریئر کو، اپنے پروفیشن کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، اور لیکن بنانا کسے چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے نیکیوں کو اپنا رخ بناؤ، نیکیوں کی سمت اپنا رخ کرو، اور اپنا باطنی قبلہ جو ہے وہ اسے بناؤ. تو مقابلے کا اصل میدان یہ ہے کہ سبقت الی الخیر کی جائے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں کمپیٹ کیے جائے. ہم پیسے میں کمپیٹ کر رہے ہیں، زمین و جائیدادوں میں کمپیٹ کر رہے ہیں، تو اگر ایک دوسرے کا مقابلہ ہی کرنا ہے تو خیرات میں، اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ ہو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے اکٹھا کر لائے گا اللہ تم سب کے سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. استقبال قبلہ کا حکم آ رہا ہے سفر میں، اگلی آیت میں حضر میں، اور تکرار آ رہی ہے برائے تاکید. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ نکلے پھیر لیا کریں اپنا رخ یعنی مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہی برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. پھر حکم دہرایا جا رہا ہے تاکید کے لیے. پہلے آپ کہہ لیں کہ سفر میں حکم تھا، اب حضر میں حکم آ رہا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلے پھیر لیا کریں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لیا کرو اپنا رخ اسی کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے ظالم لوگوں کے، وہ تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی انہیں بہانہ چاہیے مخالفت کا اور بال کی کھال اتارنے کا. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پوری کر دوں تم پر اپنی نعمت. نعمت قبلہ بھی اللہ نے مکمل فرما دیا، دین مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. اصل قبلے کو یہ اللہ نے قبلہ قرار دے دیا، اس طرح قبلے کی نعمت بھی مکمل ہوگی. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ آگے بڑھیے گا. تو یہ بڑا عمدہ منظر ہے. آپ دیکھیں کہ حرم میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، نہ ایک زبان ہے، نہ ایک قوم ہے، نہ ایک دوسرے کی بولی سمجھتے ہیں، نہ عربی جانتے ہیں. اور مغرب کی اذان ہوتی ہے، چند منٹوں میں اب انہیں بالکل فوجی ڈسپلن کے ساتھ صفیں باندھنی. تو ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ایک عرب شیخ وہ اپنے کمپیوٹر پہ لائیو آ رہا ہوتا ہے اب تو ٹیلی کاسٹ کے حرم سے، تو وہ دیکھ رہا تھا، ایک اس کا غیر مسلم شخص بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اذان کا پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا دس از دا کال فار پریئر، یہ نماز کے لیے پکار ہے. تو اس نے کہا یہ تو لاکھوں لوگ ہیں، یہ اب کیسے نماز؟ میں نے دیکھا تم لوگ بڑے صف بناتے ہو، تو لوگ کہاں ہیں جو صفیں بنواتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سب ابھی کھڑے ہو جائیں گے. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. اگلی سلائیڈ دکھائیے. تو چند منٹوں میں پوری کی پوری لاکھوں لوگ آرمی ڈسپلن کے ساتھ کندھے سے کندھا لگائے صف آرا ہو گئے. وہ حیران رہ گیا کہ مسلمانوں میں اتنا ڈسپلن ہے. یعنی مغرب کی نماز میں تو زیادہ وقت ہوتا بھی نہیں ہے، چند منٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر لاکھوں لوگ صف آرا ہو گئے، بالکل ایک رخ ہو گیا اور سب جو ہے سب بندی ہوگی. تو ہمارے لیے معمولی چیز ہے کیونکہ ہم روز کر رہے ہیں. لیکن آپ کسی بھی موقع کو جا کر کہیں کہ بھائی سیدھی قطاریں بنا لو، کتنے لوگ بنا سکتے ہیں؟ تو بہت بڑا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک کعبہ دیا اور ہمیں وہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ دیے جو بڑی بڑی قومیں یہ کام نہیں کر سکتی. اس کے لیے گھنٹوں چاہیے لاکھوں لوگوں کو سفارہ کرنے کے لیے، اور ایک بڑی تعداد چاہیے لوگوں کی جو لوگوں کو کھڑا کریں کہ اس طرح کرو. تو بہت بڑا اللہ کی شان کی بات ہے. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے. تو صاحب قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار اب دوسری دفعہ یہاں آ رہا ہے. نمبر 1 یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیتیں. نمبر 2 ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. نمبر 3 ویعلمکم الکتاب، تزکیہ کہتے ہیں برائیوں کو دور کرنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا، برے اخلاق کو دور کرنا، اچھے اخلاق جو ہے اپنے اندر پیدا کرنا. نمبر 3 وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور یہ نبی تمہیں سکھاتے ہیں اللہ کے احکامات، کتاب والحکمہ، اللہ کے احکامات کی حکمتیں، دانائیاں سکھاتے ہیں.
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے اور ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے۔ استنجا کرنے سے لے کر حکومت کرنے تک کون سا طریقہ ہے جو نہ سکھایا گیا؟ کھانا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، سواری کیسے کرنی ہے، غلام کو کیسے رہنا ہے، امام کو کیسے رہنا ہے، حکمران نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے۔ تو کون سا ایسا، بلکہ فرضی کوشچن بھی کوئی آپ کے ذہن میں آیا اسلام اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ تو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو اور جس کے بارے میں مسلمانوں کے پاس ہدایات نہ ہو۔ تو بہرحال یہ کتاب کیا موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، تو اس میں مزید تفصیل کے ساتھ یہ موضوع جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے پھر تلقین ذکر و شکر ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس یاد کرو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ بھی جو ہے وہ ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہ ناشکری بھی کفران نعمت میں آتا ہے، اس لیے سورہ ابراہیم میں آتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر ہمارا عذاب بھی بہت شدید۔ بس اب یہاں رکتے ہیں اور 8 رکعت تراویح پڑھیں گے، پھر چائے کا وقفہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ